آپ کا سوال ہے کہ قرآن تو قتل و غارت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی جہاد کی تعلیم دیتا ہے۔ تو جو قرآن جہاد کی تعلیم دیتا ہے، اس قرآن کو کیسے آپ زندگی کا اصول مان سکتے ہیں؟ سوال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جس جہاد کا نقشہ بنا ہوا ہے، اس جہاد سے قرآن مجید کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک بیماری شروعات میں وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، اکثر ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس بیماری کا اسی وقت صحیح علاج نہ کیا گیا تو آہستہ آہستہ وہ کینسر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جہاد کے معاملے میں بھی یہی مثال پوری طرح صادق آتی ہے۔ جہاد کا اصل مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے آج وہ کینسر کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس کے نتیجے میں جہاں پر بھی جہاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فوری طور پر ہماری ذہن میں یہ خیالات آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس میں ضرور قتل و غارت کی بات کی جا رہی ہے۔ جہاد کے لغوی معنی ہے کوشش کرنا یا جد و جہد کرنا، یعنی پوری طاقت لگا کر کوشش کرنا اور جد و جہد کرنا۔ اور اگر مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس لفظ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور محبت حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، کیا کسی بے گناہ انسان کو قتل کر کے، اس کے بچوں کو یتیم بنا کر، اس کی بیوی کو بیوہ بنا کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اس قسم کے اعمال کا قرآن مجید ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ صرف قرآن ہی نہیں، بلکہ کوئی بھی مذہبی کتاب اس قسم کے اعمال کا ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ مذہبی تعلیمات کو صحیح رنگ میں نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہمارے ذہن میں یہ سب سوالات اور خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ آئیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد کا حقیقی معنی کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الفرقان کے آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یعنی تم ان لوگوں کا پیروی نہ کرنا جو سچائی کو انکار کرتے ہیں، اور اس کے ذریعہ یعنی اس قرآن کریم کے ذریعے سے ان کے ساتھ سب سے بڑی جہاد کرو۔ اس آیت میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم تلوار کے ذریعہ یا بندوق کے گولیوں کے ذریعے سے جہاد کرو، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ تم اس قرآن مجید کے ذریعے سے یعنی قرآنی تعلیمات کے ذریعے سے جہاد کرو۔ قرآنی تعلیمات کے ذریعے سے اپنے اندر کے گندے خیالات کے خلاف جہاد یعنی جد و جہد کرو، اور اسی کا نام اصل جہاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت کے آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے کہ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، یعنی جس نے سچائی کی راہ میں چلنے کے لیے جہاد یعنی کوشش کی ہے، جد و جہد کی ہے، وہ جہاد یعنی وہ کوشش وہ اپنی ذات کے لیے ہی کی ہے۔ اس آیت میں بھی جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ تم دوسروں کو قتل کرو۔ پھر سورہ العنکبوت کے آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی اور جو لوگ ہماری راہ میں یعنی ہمیں پانے کے لیے جہاد یعنی کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہم ضرور ان کو ہم تک پہنچنے کی صحیح راہ دکھاتے ہیں۔ اس آیت میں بھی جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ التوبہ کے آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی تم اپنے اموال اور اپنے نفوس کے ذریعے یعنی اپنے آپ کو فنا فی اللہ ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد یعنی جد و جہد کرو۔ اب آپ ہی بتائیے، یہ جو میں نے 4 آیات کا ذکر کیا ہے، ان آیتوں میں کہاں لکھا ہے کہ دوسروں کو قتل کر کے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دوسروں کو قتل کرنے سے کوئی مجاہد نہیں بن جاتا، بلکہ مجاہد اس کو کہا جاتا ہے
جو اپنے اندر کے برائیوں کو قتل کرتا ہے۔ بانی اسلام کا یہ فرمان ہے کہ من جاہد نفسہ الامارات فہو المجاہد الحقیقی، یعنی جو شخص نفس امارہ یعنی اپنے اندر کے برے خیالات کے خلاف جہاد کرتا ہے، یعنی جد و جہد کرتا ہے، وہی حقیقی مجاہد ہے۔ بانی اسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ المجاہد من جاہد نفسہ، یعنی مجاہد وہی ہے جو اپنے آپ کے خلاف جہاد کرتا ہے، یعنی جو اپنے اندر کے برے خیالات کے خلاف جد و جہد کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے، وہی سچا مجاہد ہے، وہی حقیقی مجاہد ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم تلوار سے نہیں، تم بندوق کے گولیوں سے نہیں، بلکہ میرے ذریعے سے جہاد کرو، میری تعلیمات کے ذریعے سے جہاد کرو۔ بانی اسلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے اندر کے برے خیالات کے خلاف جہاد کرے وہی حقیقی مجاہد ہے۔ تو ہم کس بنا پر جہاد کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کرنے کی فتویٰ دیتے ہیں؟ جہاد کا مطلب ایک دوسرے کو قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ جہاد کے معنی اپنے اندر کے برے خیالات کو ختم کرنا، جہاد کے معنی اپنے مال و دولت سے غریبوں کی مدد کرنا ہے، جہاد کے معنی قرآن مجید کا علم حاصل کر کے اس علم کے ذریعے سے دشمنوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے، اور یہی حقیقی جہاد ہے۔ چلیے ہم 2 منٹ میں ایک جہاد کر لیتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی جہاد نہیں بلکہ جہاد کبیر ہے، کیونکہ ہم کوئی تلوار سے یا پھر بندوق کی گولیوں سے جہاد نہیں کرنے جا رہے ہیں، بلکہ قرآن کریم کی تعلیمات کے ذریعے سے جہاد کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے ڈینمارک اور سویڈن میں قرآن مجید کو جلا کر اسلام کے خلاف دشمنی کا مظاہرہ کیا گیا تھا، اور وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے تھے، جس کے نتیجے میں بہت سارے مسلم ممالک میں ایک خطرناک ماحول تیار ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ کچھ علاقے میں تو یہ فتویٰ بھی جاری کیا گیا تھا کہ عیسائیوں کے خلاف جنگ ہونا چاہیے۔ میں اس بھائی کو جس نے قرآن مجید کو جلایا تھا اور ان کے ہم خیال بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو جلا دیجئے، ہمیں کوئی افسوس نہیں، لیکن ایک بات جو آپ لوگ نہیں جانتے وہ جان لیجئے کہ بانی اسلام کے ساتھ دشمنی کی غرض سے جس قرآن کو آپ جلا رہے ہیں یا جلانا چاہتے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں جس شخص کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے اس شخص کا نام اس قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ صرف 5 مرتبہ، 4 مرتبہ محمد اور 1 مرتبہ احمد۔ لیکن جس شخص کو آپ دل سے پیار کرتے ہیں، یعنی آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اس قرآن میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان کی والدہ حضرت مریم کا نام 34 مرتبہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 مرتبہ آیا ہے۔ ایک بار سوچ کر دیکھیے، اگر آپ قرآن کریم کو 1 مرتبہ جلاتے ہیں تو بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 5 مرتبہ جلیں گے، لیکن آپ کا پیارا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 مرتبہ جلیں گے، ان کی والدہ حضرت مریم 34 مرتبہ جلیں گی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 136 مرتبہ جلیں گے۔ لہٰذا قرآن مجید جلانے سے پہلے ایک بار سوچ لیجئے گا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر میری یہ بات ان تک پہنچ جاتی ہے یا پھر ان کے ہم خیال لوگوں تک پہنچ جاتی ہے تو وہ قرآن مجید جلانے سے پہلے کم سے کم ایک بار ضرور سوچیں گے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ میسج ان تک پہنچنے کے بعد شاید وہ قرآن کریم کو نہ جلائے، لیکن اگر میں ان کے خلاف قتل کرنے کی فتویٰ دے دوں تو کیا وہ قرآن مجید کو جلانے سے باز آ جائے گا؟ نہیں، بلکہ حالات اور بھی بگڑ جائے گا۔ لیکن ہم نے جو میسج دیا ہے، کیا اس سے حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں وہ شخص جو قرآن مجید کو جلانا چاہتے ہیں، شاید اس کے دل میں قرآن مجید کا محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ وہ قرآن جس سے میں نفرت کرتا ہوں، جس کو میں جلانا چاہتا ہوں، وہ میرے پیارے نبی کو اس قدر محبت کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر بانی اسلام سے زیادہ میرے پیارے نبی کا نام زیادہ مرتبہ درج کر کے رکھا ہے۔ وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہوگا کہ اگر میں قرآن مجید کو جلا دوں تو میرے پیارے نبی تو اس شخص سے زیادہ مرتبہ جلیں گے جس کو میں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ دیکھیے بیٹھے بیٹھے میں نے جہاد کر دیا۔
इसी जिहाद का नाम जिहाद कबीर है, क्योंकि मैंने कुरान मजीद के ज़रिए से जिहाद किया है, कुरान मजीद की तालीमात के ज़रिए से जिहाद किया है। आप क्यों बैठे हैं? आप भी उस जिहाद में शामिल हो जाइए। आप इस मैसेज को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो कुरान मजीद को जलाना चाहते हैं। जब वो कुरान मजीद को जलाने से बाज रहेंगे, तो आप भी उस जिहाद से होने वाले सवाब का हकदार होंगे। लेकिन उसके बरक्स अगर आप उस शख्स को या फिर उसके हम ख्याल लोगों को तलवार से या फिर बंदूक की गोलियों से कत्ल करके उनके बच्चों को यतीम कर देते हैं या फिर उनकी बीवी को बेवा बना देते हैं, तो क्या आपको उसका सवाब मिलेगा? बिल्कुल नहीं। बल्कि उसका नतीजा ये होगा कि उनके भाई, उनके रिश्तेदार या फिर उनके बच्चे बड़े होकर आपके ऊपर या फिर आपके बच्चों पर या फिर आम मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश करेंगे, और ये सिलसिला कई नस्लों तक चलती रहेंगी। और यही होते आ रहा है जिसका कुरान करीम बिल्कुल तायद नहीं करता, बल्कि सख्त मजम्मत करता है। हम अवामुन नास तक सही मजहबी तालीमात को पहुंचाने की अदना सी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अवामुन नास के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, तो इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और आपके ज़हन में अगर कोई सवालात पैदा हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। हम ज़रूर उसका जवाब देने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह।